السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ریلٹی ناؤ. میں ہوں علی سرور. سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اربوں درود السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. ایک خبر جنگ اخبار میں شائع ہوئی اور اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں میں آپ کو، لیکن پہلے خبر بڑی انٹرسٹنگ تھی اور بہت زیادہ لوگوں نے اس پر کمنٹس بھی کی، اس خبر کو پھیلایا بھی، بات بھی بہت زیادہ کراچی میں ہوتی رہی. خبر تھی جی بانی متحدہ کی بیٹی افزا الطاف پاکستان آ رہی ہیں، یعنی کراچی تشریف لا رہی ہیں، اور ایم کیو ایم پاکستان کے پلیٹ فارم سے وہ حصہ لیں گی سیاست میں، کیونکہ الطاف حسین صاحب پر پابندی ہے تو وہ حصہ لیں گی، اور ان پر کوئی مقدمہ بھی نہیں ہے اور ان پر پابندی بھی نہیں ہے، تو ایم کیو ایم پاکستان کے پلیٹ فارم سے وہ آئیں گی اور انتخابات میں بھی حصہ لیں گی. عزیز آباد کی نشست ہے وہ، الیکشن بھی لڑیں گی، اور یہ بیک گراؤنڈ اس خبر کا بتایا گیا اور کہا گیا کہ جی ایم کیو ایم پاکستان میں بھی کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، وہ شامل بھی ہو جائیں گی. اور پھر ویری نیکسٹ کسی صحافی نے رؤف صدیقی صاحب سے پوچھا کہ جی افزا صاحبہ تشریف لا رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ اگر آئیں گی تو میں خود ایئرپورٹ لینے جاؤں گا. اب یہ خبر چلی یا چلائی گئی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن خبر چونکہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ تھی، اور یہ خبر ظاہر ہے کراچی والوں کے لیے تو بہت زیادہ وہ تھی کہ جناب پتہ نہیں کیا اب ہوگا، سیاست نیا کوئی موڑ لینے لگی ہے. اب کیا ہوگا کہ بانی متحدہ پابندی ہے تو باقی لوگ اب آگے جائیں گے، وہ پارٹی میں آ جائیں گی تو ایم کیو ایم پاکستان کی پوزیشن مزید مضبوط ہو جائے گی، یا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، وہ لوگ شامل کریں گے یا نہیں کریں گے بظاہر ہی. لیکن جو خبر تھی اس کے مطابق تو یہ تھا کہ جی ظاہر ہے سیاست میں باقاعدہ اعلان کر دیا ہے، تو ایم کیو ایم پاکستان کے پلیٹ فارم سے اعلان کیا ہے کہ وہ لے کر بھی آئیں گے ایئرپورٹ سے، اور پھر وہ الیکشن میں حصہ بھی لیں گی اور عزیز آباد سے حصہ لیں گی جو 90 جہاں پر ہے. تو یہ خبر جنگ نے چلائی، اور نیوز ایجنسی جس طرح بہت ساری نیوز ایجنسیز ہوتی ہیں ان سے اخبارات بھی اور ٹیلی ویژن بھی خبریں لیتے ہیں، تو یہ خبر لی تھی، اٹھائی تھی آن لائن اسلام آباد کی نیوز ایجنسی ہے وہاں سے. لیکن اس کی جب خبر شائع ہوئی اور اس پر بہت زیادہ باتیں شروع ہوئیں تو پھر جناب پتہ ہی چلا کہ جی لندن سے اس کی تردید آ گئی کہ جناب بانی متحدہ خلاف ہیں مغرض کی سیاست کے، اور یہ خبر درست نہیں ہے. ہم نے اس پر تبصرہ کرنا مناسب اس لیے سمجھا کہ کراچی کے حوالے سے چونکہ مسائل بہت زیادہ ہیں، اور ایم کیو ایم کی جو کنڈیشن ہے، معاف کیجیے گا، پھر کیونکہ کراچی میں جب بھی ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پہ پچھلے 30-35 برس سے، تو ایم کیو ایم اور یعنی متحدہ قومی موومنٹ یا مہاجر قومی موومنٹ یا آفاق احمد صاحب کی جو جماعت ہے، ان دو کے علاوہ بہت زیادہ کوئی اور جماعت ڈسکس ہوتی نہیں ہے کراچی کے مسائل کے حوالے سے. آفاق احمد صاحب جو ہیں وہ مہاجر نام پر سیاست کر رہے ہیں اب بھی، جبکہ متحدہ نے ظاہر نام تبدیل کر لیا 1996 میں. اس سے پہلے ظاہر مہاجر قومی موومنٹ کے نام سے آغاز کیا تھا پلیٹ فارم، 1984 میں ایم کیو ایم بنی. اور آفاق احمد صاحب نے جو ایم کیو ایم پر سوالات اٹھائے، اگر اپنے میرا پروگرام دیکھا ہو تو وہ بھی بڑے جو سینئر لوگ ہیں وہ ان کا جواب دے سکتے ہیں. جو انہوں نے کہا کہ ابھی میسو ہو یا ایم کیو ایم ہو، وہ کسی کے کہنے پر بنائے گئے، انہوں نے پھر بتا بھی دیا کہ یہ ضیاء کے اشارے پر بنائے گئے. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے میرا سوال تھا کہ جو پرانے لوگ ہیں، جو جانتے ہیں ایم کیو ایم کی سیاست کو، ایم کیو ایم رہنماؤں کو، ایم کیو ایم کے بننے کے عمل کو، چلنے کے عمل کو، عروج کو، زوال کو جو جانتے ہیں، وہ بتا سکتے ہیں ان باتوں میں کس حد تک سچائی ہے. تو یہ وہ سوال ہیں جو میں نے کہا میں آپ سے پوچھوں. اچھا خبر پر آ جائیں تو خبر بہرحال ایک یہ آن لائن کی خبر تھی، آن لائن نیوز ایجنسی ہے، جنگ نے اس کو چونکہ شائع کیا، رؤف صدیقی صاحب کا بیان بھی چونکہ جنگ نے شائع کیا، تو یہ ایک دم دھماکہ ہوا کراچی میں کہ جناب یہ نئے آغاز ہو رہا ہے مہاجر سیاست کا کہہ لیجیے، یا ایم کیو ایم کا یعنی متحدہ قومی موومنٹ کی سیاست کا، اور ایک نیا باب اب شروع ہوگا. اور شاید افزا کے آنے سے، افزا الطاف صاحبہ کے آنے سے یہ سب ایک جگہ اکٹھے بھی ہو جائیں، اور پھر متفقہ طور پر سب دوبارہ ایک پلیٹ فارم پر ہو کر اور پھر شاید آگے بڑھیں گے، اس طرح کی بات تھی. لیکن جب تردید آ گئی تو ظاہر ہے یہ خبر پھر دب گئی. اب اس کا بیک گراؤنڈ میں چلیں آگے چل کے بتاتا ہوں آپ کو، لیکن اس سے پہلے ایک خبر انٹرنیشنل میڈیا پر چھائی رہی کہ جی پاکستان میں 24-28 گھنٹے سے ایک صوبے کا سی ایم یعنی علی امین گنڈاپور غائب ہے، مسنگ ہو گیا، مسنگ پرسن کی طرح اس کا نام لیا جاتا رہا، اور یہ خبر بڑی اچھالی گئی. انڈین میڈیا نے بھی اچھالا اس کو، دشمن تو فوراً تیار رہتے ہیں نا ان چیزوں کے لیے، اور بہت زیادہ ٹرول کیا، بہت زیادہ اس خبر کو پھیلایا پی ٹی آئی والوں نے. اور آج اچھا پھر تو آج 28 گھنٹے کے بعد علی امین گنڈاپور صاحب خود ہی کے پی کے اسمبلی میں پہنچ گئے اور بتایا کہ بہت طلسماتی ٹائپ کی انہوں نے کہانی سنائی کہ میں جناب جب دھاوا بولا گیا
بقول ان کے گیٹ توڑ دیے گئے کے پی ہاؤس کے اور اندر گھس گئے، اور میں بڑی مشکل سے جناب بھاگا. مجھے ایک شخص نے جو ہے پولیس والے نے کہا کہ چھت پہ چلے جائیں. میں چھت پہ چلا گیا اور ٹنکی کے نیچے جا کر پانی کا جو ٹینک ہوتا ہے اس کے نیچے جا کے چھپ گیا، اور رات کے اندھیرے میں وہاں سے میں نکلا. منال ریسٹورینٹ اسلام آباد ہے، وہاں سے جا کر پچھلی سائڈ پہ میں اترا. وہاں ایک گاڑی والا جا رہا تھا، اس کو میں نے ہاتھ دیا، اور پھر اس گاڑی میں بیٹھ کر میں فلاں جگہ فلاں سے فلاں جگہ 12 شہروں کو کراس کرتا ہوا یا ڈسٹرکٹس کو کراس کرتا ہوا میں پہنچا ہوں کے پی اسمبلی. یہ ایک طرسماتی ٹائپ کی کہانی، رات بھر میں وہاں تھا. اس حوالے سے جیو کے رپورٹر ہیں اعزاز سید، آپ بھی جانتے ہوں گے ان کی خبریں خاص ایکسکلوسیو بہت کرتے ہیں وہ خبریں. اور پچھلی بار بھی انہوں نے بتایا تھا یہ کہاں موصوف رہے تھے 8 گھنٹے، اور کہاں جا کے سجدے کرتے رہے، کہاں جا کے ڈیل کرنے کی کوشش کرتے رہے، تو وہیں تھے. آج بھی انہوں نے یہ کہا ہے، موصوف آج بھی وہیں تھے، اور یہ سب ڈرامہ سنا رہے ہیں. وہاں سے نکلا، وہاں چلا گیا، اور افلاطون بن کر میں اور عمر یار کی زنبیل میں تھا، کوئی مجھے دیکھ نہیں سکا، پکڑ نہیں سکا. وہیں تھے صاحب، انہی سے ڈیل کر کے آئے تھے، انہی بتا کر آئے تھے، انہی کے تحت جو پلان شیئر کیا تھا انہوں نے، اسی کے تحت آئے کہ یہاں سے یہاں آؤں گا، یہاں سے یہاں آؤں گا، اسلام آباد آؤں گا، پھر یہاں سے اس طرح واپس جاؤں گا. اور پھر ساری باتیں کرنے کے بعد ان کے یہاں رہے بھی اعزاز سید صاحب کے بقول، اور پھر وہاں سے یہ نکلے ہیں اور بآسانی پشاور چلے گئے. یعنی پھر کے پی کی اسمبلی کا اجلاس تھا، اور وہاں چلے گئے، اور وہاں جا کے عجیب طرح کی اسٹوریاں، ان کے اپنے گھر والے بھی یقین نہیں کر رہے ہوں گے اس طرح کی اسٹوریاں انہوں نے طرسماتی اسٹوری سنائی ہے نکلنے کی، بچنے کی، کہ جناب رینجرز اور پولیس میرے پیچھے اور میں آگے، اور جیمز بانڈ کی طرح میں اس طرح بچا، اور یہ ساری کہانیاں. لیکن میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو اندازہ کیجئے کہ موصوف فرما رہے ہیں کہ ایک گولی کے بدلے میں 10 گولی چلاؤں گا. اچھا جی، یعنی کہ پاکستان میں ہیں، آئین قانون کو مانتے بھی ہیں، ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ بھی ہیں، وفاق پہ چڑھائی کی روزانہ دھمکیاں دیتے ہیں. اب اس سے آگے بات چلی گئی، ان کے ایک ترجمان منسٹر کہہ لیجیے ویسے صاحب نے کہا کہ بھارتی وزیر خارجہ یہاں آئے گا، اس کو ہم اپنی ریلی میں یا جلسے میں خطاب کی دعوت دیں گے، خطاب کروائیں گے. یعنی دشمن ملک بھارت، اس کا وزیر خارجہ یہاں آئے گا تو پی ٹی آئی والے لے کر کے جائیں گے اسے، اور اپنی ریلی میں شریک کرا کر اس سے خطاب بھی کروائیں گے، پاکستان کے خلاف بھی بات بھی کرائیں گے، ہماری حکومت کے خلاف بات ہوگی، ہمارے پاک وطن کے خلاف بات کرائیں گے. یار یہ تمام چیزیں خدا نہ خواستہ وہ کراچی والا سوچ بھی سکتا ہے، کرنا تو بہت دور کی بات ہے کہ انڈین منسٹر کو بلا کے کہے کہ جی میں یہاں اس کو جناب خطاب بھی کراؤں گا اور آپ کی کلاس وہ لے گا. یار مطلب کس طرح کے لوگ ہیں، کون سے حب الوطنی رہ گئی اب اس طرح کی باتوں کرنے کے بعد. کوئی کراچی والا کہہ سکتا ہے گولی کے بدلے اگر کسی پولیس والے نے، رینجرز والے نے چلائی تو میں 10 چلاؤں گا. ڈومیسائل کا فرق ہے بھائی، ہم تو پہلے بھی کہتے آئے ہیں، بھگتا بھی ہم نے تو یہ وہ کہہ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کہا جا رہا ان کو. میں حیران ہوں اس بات پہ. پھر وہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جی ہمیں غائب کر دیا، فلاں کر دیا. بھائی آپ کے ساتھ تو اشر شیر بھی نہیں ہوا جو کراچی والوں کے ساتھ ہو چکا، اس کا 10% اگر ہو جائے تو میرا خیال ہے آنے والی 7 نسلوں کے لیے پیغام آپ چھوڑ کر جائیں گے کہ خدارا کوئی اس طرح کی بات مت کیجیے گا. لیکن چونکہ کچھ ہوا ہی نہیں ابھی تک، پہلے چیخیں مارنا شروع کر دیا آپ لوگوں نے، اور اس طرح کے بیانات خوفناک. اور جس دشمن ملک کی بات کر رہے ہیں، کراچی میں جو کل خودکش دھماکہ ہوا ہے، اس میں چینی جو شہری تھے ان پر حملہ کیا گیا، اور اس میں بہت زیادہ جانی نقصان بھی ہوا، لیکن 2 افراد جان سے بھی گئے، 10-12 زخمی بھی ہو گئے. اصل بات یہ تھی کہ یہ دہشت گرد تنظیم ہے BLA، اور مرجید برگیڈ ان کا جو نام رکھا ہوا انہوں نے، ان کا تھا یہ سارا پلان. اس سے پہلے وہ کراچی میں خودکش حملہ بھی کر چکے ہیں. ان کا کام ہی ہے، وہ دہشت گرد تنظیم ہے، بھارتی فنڈڈ ہے، یہ وایا افغانستان میں ٹریننگ بھی لیتے ہیں، وہاں سے پھر یہ آتے بھی ہیں انہی راستوں سے. پھر خان صاحب نے لا کر بھی 5000 جو طالبان کے نام پر بسائے تھے وہ بھی پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں. یہ بلوچستان میں دہشت گردی کرتے ہیں، بلوچستان سے نکل کر اب تو کراچی شہر میں بھی آ گئے ہیں اور وارداتیں یہ کر رہے ہوتے ہیں دہشت گردی کی. ان کے خلاف ظاہر ہے آپریشن جاری ہے، کلا کما ہوگا ان کا. لیکن یہ پاکستان اور جو چائنا کی دوستی اس کو خراب کرنا چاہتے ہیں، CPEC کو رکوانا چاہتے ہیں. اصل جو ایجنڈا دشمن کا اسی پر ہی کاربند ہیں، انہیں سے پیسے لیتے ہیں اس کام کے لیے. یہ بکے ہوئے ہیں اور وہی کام یہ کر بھی رہے ہیں، بیکار ہیں لوگوں کو اپنے مضمون مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، اور پاک چین دوستی میں رکاوٹ بھی ڈالنا چاہتے ہیں. اسلام آباد میں جو اہم پروگرام ہے اس کو بھی روکنا چاہتے ہیں. شنگھائی تعاون تنظیم کے حوالے سے پروگرام جو ہو رہا ہے اس پر بات کر رہا ہوں. اچھا پھر آپ آ جائیے، جناب فاروق ستار صاحب نے یہ کہا ترامیم کے حوالے سے کہ MQM نے آئینی ترامیم کے حوالے سے نون لیگ سے مسودہ مانگا ہے. یعنی ابھی آپ مانگ رہے ہیں مسودہ، وہ خود تو دینے سے رہے آپ کو. اور MQM اس وقت اس پوزیشن میں
پہلے بھی تھی نون لیگ، جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں تھی، ان کی پاس جو سیٹیں تھیں اسی سے ظاہر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ چل رہی تھی، بہت کچھ چاہتے تو بنوایا جا سکتا تھا، اور اب بھی چاہیں تو بہت کچھ بنوایا جا سکتا ہے کراچی کے لیے، کہ جناب کراچی کے مسائل کے حوالے سے، کیونکہ فضل الرحمان صاحب کی جس طرح چمچے گیری ہو رہی ہے، عام الفاظ اگر ادا کروں، حکومت بھاگی جا رہی ہے، جناب کے بلاول جا رہے ہیں، کبھی شہباز شریف جا رہے ہیں، کبھی ڈار صاحب جا رہے ہیں، ایم کیو کی 22 سیٹیں بھائی بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں، اور اللہ کرے کہ کراچی والوں کے لیے کچھ لے لیں، اور جس میں کچھ تبدیلی کرنے کا وعدہ کیا تھا، اور اس ملنے کے بعد ایم کیو ایم کی مرکزی کمیٹی مشاورت کے بعد فیصلہ کرے گی آئین ترمیم کی غیر مشروط حمایت کا جو تاثر ہے وہ درست نہیں، حالانکہ غیر مشروط حمایت کا جو تاثر ہے بہت سارے آپ کے خود ہی لوگ کہہ دیتے ہیں، اور ظاہر جب آپ سے پوچھ ہی نہیں رہی گورنمنٹ، ہم نے تو نہیں دیکھا کسی کو آتے جاتے آپ کے یہاں چکر لگاتے ہوئے بہادر آباد کے، اسلام آباد میں ظاہر کوئی بات ہوئی ہوگی آپ سے، چل اچھی بات ہے۔ لاسٹ خبر میں دوں آپ کو، تبصرہ کریں گے اس پر بھی، کہ سندھ کے جو سی ایم سندھ ہیں وہ فرما رہے ہیں جی کراچی کو قابل رہائش شہر بنانے کے لیے $3 ارب درکار ہیں، ہر سال کراچی پر 1000 بلین روپے خرچ ہونے چاہیے، جو کہ نہیں ہو رہے، جناب $3 ارب چاہیے یا $10 ارب چاہیے، آپ کو پچھلے 15 سال میں نفسی کی مد میں 20,000 ارب روپے ملا، کہاں خرچ کیا، صرف اس کا جواب دے دیجئے۔ $3 ارب میں یہ نہیں ہوں گے، یعنی نہ نارمل تیل ہوگا، نہ رادنا چاہیے، یعنی کہ نہ اتنے پیسے $3 ارب آپ کے پاس ہوں گے بقول آپ کے، نہ ایک شہر قابل رہائش بنے گا۔ اچھی بات یہ ہے کہ آپ کے منہ سے نکل گیا ہے قابل رہائش اگر بنانا ہے کراچی کو تو $3 ارب فوری چاہیے، یعنی ہم اور آپ جو رہ رہے ہیں ناظرین، وہ قابل رہائش شہر میں نہیں ہے، جو کہ اب قابل رہائش رہا نہیں، یہ حال کر دیا ہے۔ جیسے یونس خان نے کہا تھا کہ مونجو ڈارو بھی جائیں تو اس سے بہتر نقشے میں بنا ہوا شہر اس زمانے کا 5000 سال قدیم شہر کو اگر ہم مان بھی لیں تو اس کی گلیاں نقشے پہ بنی ہوئی سب کچھ، یا تو ماسٹر پلان ہی نہیں ہے۔ تو یہ حال ہے، یہ حال ہے میرے شہر کا، یہ حال ہے میری قوم کا، اور میں اپنی قوم سے ہمیشہ اپیل کرتا ہوں خدا را باہر نکلا کریں، آواز اپنے لیے تو آواز اٹھا لیں یار، ہم تو بہت کوشش کرتے ہیں، کیا کچھ ہمارے ساتھ نہیں ہوا، لیکن آپ اپنے لیے تو آواز کم از کم اٹھایا کریں، حق سچ کا ساتھ دیجیے، اپنی قوم کا ساتھ دیجیے، شہر والوں کا ساتھ دیجیے، یہ شہر ہمارا ہے، صوبہ ہمارا ہے، ملک ہمارا ہے، سب کو مل جل کر آگے بڑھنا چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، کراچی شہر پر مزید بھی انشاءاللہ بھی لوگ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور جلد، اور جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش، ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجیے، آپ کا بہت شکریہ، اگلی پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت، مولانا اقبال۔